نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا. کنہوں نے؟ مشرکین مکہ. مکی صورت ہے نا، اور یہ فیصلہ مانگتے ہیں. دراصل عذاب مانگنے کی طرف اشارہ ہے کہ عذاب آئے اور ہمارا فیصلہ کر دے. سورۃ انفال میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. کہ اللہ اگر یہ سارا کچھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں حق ہے اور ہم نہیں مان رہے، تو پھر ہمیں مہلت کیوں دی جا رہی ہے، دیر کاہے کی ہے؟ پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے. اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَاسْتَفْتَحُوا، وہ فیصلہ چاہتے ہیں. وَخَابَ، اور نامراد ہوا. خیبہ کہتے ہیں نامرادی کو. کل جبار عنید، ہر جابر اناد رکھنے والا. وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے اور یہ باتیں بنانے والے نامراد ہوئے. یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا، اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ مِن وَرَائِهِ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے. ورا جو ہے یہ ورے سے ہے. ورا کا مطلب ہوتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہو، اور جسے معوریہ کا لفظ بھی اسی سے. آگے بھی ہو سکتا ہے، آگے اگر کوئی چیز ہے اور اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے یا پیچھے گزر چکی ہے، دونوں کے لیے ورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے. یعنی دنیا میں تو جو ہو چکا سو ہو چکا، آگے بھی جہنم ہے. وَيُسْقَى، اور وہ پلایا جائے گا. مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، خون اور پیپ ملا پانی. صدید، پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور کھال سے نکلے گا. جلنے سے جو زخم ہوں گے ان سے جو گندگی نکلے گی وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گی، کیونکہ اتنی کثرت سے ہوگی کہ گویا وہ نہر بہہ جائے گی اس گندگی کی، اور اسی کو پھر انہیں پلایا جائے گا. یہ پینے کا سامان ہوگا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، وہ مخلوق کو پکارے گی، نام لے گی. آگ پکارے گی. آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جو جنگلات جل رہے ہیں ان کے شعلے کتنے بڑے بڑے ہیں، اور اس میں بھی بیسیکلی یہ نا کہ ہوا جدھر کو چلتی ادھر ہی کو آگ پھیل جاتی. وہ جیسے آگ چل رہی ہے، خود چل کے مختلف علاقوں میں پھیل رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہی آگ اگر لوگوں کے نام لینے لگ جائے، بات یہ نا کہ لوگ اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبب ہے، ایک جنگل میں لگی تو ہوا چلی تو سب جنگلوں کو لپیٹ رہی، لیکن ہے تو اللہ کے عذاب ہی کی ایک قسم. اور اگر وہ صرف خود ٹریول کرنے کی بجائے نام لینے لگے، فلاں تم بھی ادھر آ جاؤ اور تم بھی ادھر آ جاؤ، تو کیا حال ہو. فرمایا وہ مخلوق کو پکارے گی کہ میں ہر جبار عنید کے لیے مقرر کی گئی ہوں. یہ آگ یعنی جہنم کی ان کی طاق میں ہوگی جس میں یہ ابد الآباد رہیں گے. پینک، پیپ اور لہو ملے گا. یعنی جہنم میں سادہ پانی بھی نہیں ہوگا، گندا پانی ہوگا. کبھی آپ کسی گندے نالے سے گزریں تو اس وقت تھوڑا سا تصور کر سکتے ہیں کہ گندگی پینا، اس کی طرف تو دیکھنا ہی مشکل ہے، کہاں یہ کہ اسے پینا پڑ جائے. تو ان کے لیے پینے کو حمیم اور غساق ہوگا. حمیم بہت کھولتے پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور غساق نہایت ٹھنڈی اور شدید بدبودار چیز، اور سدید جو ہی منہ کو لگایا جائے گا وہ چہرے کو بھون دے گا، اور منہ کی کھال جل کر گر پڑے گی، اور گلے میں بمشکل اترے گا، اور ہر طرف موت نظر آئے گی مگر اس کو موت آئے گی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ اتنا شدید ہوگا، یہ سخت قسم کا کیمیکل ری ایکشن آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جو جسم کو بھی کاٹ دے گا، جیسے کہ تیزاب پڑ گیا۔ یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اس کو، جرعہ کہتے ہیں گھونٹ کو۔ ولا یکاد یسیغہ، اور اس کو نگل نہ سکے گا۔ سین یہ غین، سیغ کہتے ہیں آسانی کے ساتھ پینا۔ جب اسے منہ میں ڈالے گا تو اندر نہ نگلا جائے گا، جیسے کوئی بھی کڑوی چیز آپ پیئیں، جیسے دوا بھی، تو حلق سے اندر لے جانی مشکل ہوتی، لیکن اپنی ضرورت کو پیے گا، کیونکہ پیاس شدید ہوگی تو اور کچھ تو ہوگا نہیں، پھر اس کے بغیر گزارا نہ ہوگا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور آئے گی اس کو موت ہر طرف سے، ہر طرف اس کو موت ہی موت نظر آئے گی۔ طرح طرح کے عذاب چکھ کر وہ موت کی تمنا کرے گا، لیکن موت کہاں؟ وما ہوا بمیت، موت کے نظارے دیکھنے کے باوجود مر نہ سکے گا۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس سے آگے بھی سخت عذاب ہوگا، یعنی صرف شدید ہی نہیں، مزید عذاب بھی ہوں گے جو بہت سخت ہوں گے۔ یہ دین کی مخالفت کا انجام ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں۔ اعمالہم، ان کے اعمال، کرماد، رماد کی طرح ہیں، راکھ کی طرح ہیں، ایش کی طرح ہیں۔ اشتدت بہ الریح، کہ تیز چل پڑی اس کے ساتھ ہوا، یعنی کہیں راکھ رکھی ہوئی تھی کہ وہاں تیز آندھی آ گئی۔ فی یوم عاصف، تیز و تند ہوا کے دن۔ عاصف کہتے ہیں تیز و تند ہوا۔ کبھی بھی نام رکھیں تو عین سے نہ رکھیں، کیونکہ اچھا معنی نہیں ہے۔ عاصف عذاب والی ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تیز آندھی۔ لیکن اگر سین سے ہو تو معنی ہوتا ہے افسوس کرنے والا، آصف، الف سین فے۔ سواد سے معلوم نہیں کیا ہے، اتنا کامن ہے یہ نام لیکن بے معنی سا ہے۔ فی یوم عاصف، ایک ایسے دن جو تیز آندھی کا دن ہوگا، مراد ہے قیامت کی آندھی۔ کافروں کے بڑے بڑے کام، کارنامے، ساری زندگی کی ایفرٹس، زبردست تہذیب و تمدن، بے مثال انڈسٹریز، عالیشان یونیورسٹیز، بڑے بڑے سوشل کلچرل ادارے، جگہیں، حتیٰ کہ بڑی بڑی عبادت گاہیں، کوئی بھی کام خواہ دنیا میں آسمان کو ہی کیوں نہ چھو رہا ہو، لیکن اگر اس کام کے ساتھ انسان کا اپنے رب پر ایمان نہیں، رب کے ساتھ نمک حرامی ہے، بے وفائی ہے، نافرمانی ہے، سرکشی ہے، تو ایسے شخص کے اعمال اللہ کو کچھ بھی متاثر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نزدیک وہ بڑے بڑے کارنامے جن کا دنیا میں بڑا نام ہے، وہ بس راکھ کا ڈھیر ہوں گے، کہ قیامت کی آندھی چلے گی تو وہ راکھ اڑنے لگے گی، اور راکھ جب اڑنے لگے تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے،
پکڑ بھی لیں تو ہاتھ کچھ نہیں آتا. لا يقدرون مما کسبوا علی شیء، اپنے اعمال میں سے جو بھی انہوں نے کمائی کی اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہ ہوگے کہ کسی عمل کا کچھ بھی وزن ڈلوا سکے، کوئی عمل ان کو چھڑانے کے کام آ سکے. ذالک هو الضلال البعید، یہی دراصل دور کی گمراہی ہے، یہی بھٹکنے میں بہت دوری ہے کہ دور تک انسان بھٹک چکا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑے کام کر رہا ہے، بڑی شہرت کمائی دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں اس کا نام بطور ریکارڈ لکھ لیا گیا، اس کا کارنامہ نسلیں یاد رکھیں گی. لیکن اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یا دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یوم عاصف، قیامت کے دن ہی اس کے سارے کارنامے ملیا میٹ ہو جائیں گے، راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑ جائیں گے، اور وہ اپنے کارناموں کے پیچھے بھاگے گا کہ کوئی چیز ہی اس کو آخرت کے عذاب سے بچا سکے، لیکن کچھ بھی کام نہ آئے گا. الم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہاں ناحق کی کیا حیثیت؟ اللہ کے آسمان اور زمین کی تخلیق حق پر ہوئی ہے، مفید قوانین پر ہوئی ہے، ٹھوس بنیادوں پر ہوئی ہے. اس میں کوئی بھی چیز کھیل کھلونے کی نہیں، کچی نہیں، بیکار نہیں. جیسے دنیا میں ہم کھلونے بناتے ہیں نا، تو 2-4 دفعہ بچے کھیل لیں تو ان کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ کا یہ بنایا ہوا سورج اور چاند اور زمین لاکھوں کروڑوں سال سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے رنگ روپ، ان کے کام، ان کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آیا. آج تک کوئی مشین گھسی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے ہاں کسی ایسے کام کی کوئی وقت نہیں جو بیکار ہو، کیونکہ اس نے خود کوئی بیکار کام نہیں کیا. اللہ کو کوئی ایسا کام پسند نہیں جو بے بنیاد ہو، کیونکہ اس کے اپنے کاموں کی بنیاد حق پر ہے. اس نے ہر چیز فائدے کی بنائی. اس کے ہاں بے فائدہ بے حقیقت چیزوں کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں. آخرت میں ایسے اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے. تم غلط کام کر کے جو جی رہے ہو اس کی مجبوری نہیں ہو کہ اب تمہیں اٹھا کے پھینکے کہاں، تم پیدا جو ہو گئے. نہیں، وہ چاہے تم سب کو لے جائے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق لے آئے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی بھاری نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں. اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہم اس بات کو اپنے اوپر لیں، سب دوسروں کو چھوڑ دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین پڑھ کر احسان کر رہے ہیں، ہم اللہ کا نام لے کر کوئی بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری. حالانکہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں جو کچھ ہم لے چکے ہیں جواباً یہ کچھ بھی نہیں. اور اگر ہم کسی بھی وقت پلٹنا چاہیں، منہ موڑنا چاہیں، اس سارے کام کو چھوڑنا چاہیں تو ہمارے لیے راستے بھی کھلے ہیں. اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، تم سب کو ختم کر دے، مٹا دے. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی شخص ذرا بڑا کام کرنے لگتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہائے جب یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے اور اللہ کا کام نہیں رکا. نہ سورج نے نکلنا چھوڑا اور نہ چاند، اور نہ زمین نے اگانا چھوڑا اور نہ انسانوں نے پیدا ہونا چھوڑا. سب کچھ ہوتا رہا. بڑے بڑے انبیاء، شہداء،
بڑے بڑے سائنٹسٹ، ایسے ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ نہ ہوئے تو شاید سارا کارنامہ زندگی ٹھپ ہو کے رہ جائے. لیکن کیا ہوا؟ ان کی جگہ اور لوگ آ گئے، نئے لوگ آ گئے. مگر ہر جانے والا جو کچھ کر گیا اپنے ہی لیے کر گیا، اس کا فائدہ خود اسی کو ہوا. ہمیں بھی کبھی بھول کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو فلاں کام کیسے ہوگا. سب کچھ ہوگا. ان یشاء یذہبکم، تم نافرمانی کرو، تم اکڑو، تم بگڑو، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تم نخرے دکھاؤ، اسے تمہاری پرواہ نہیں ہے. تم حجتیں کرو، بہانے کرو، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. وہ ایک لمحے میں تم کو مٹا سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے، کہیں اور پھینک سکتا ہے، اور اپنے کام کے لیے کچھ دوسرے لوگوں کو لا سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ پر کچھ مشکل نہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہم کو ایک نظام دیا تھا، دین اسلام. ہم نے اس کی قدر نہ کی، اس کو بھلا دیا. کیا ہوا کہ اللہ نے دوسری قومیں پیدا کر دی جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا اور اٹھا رہے ہیں، اور ہم ان سب چیزوں پر شرما رہے ہیں. اخبار میں ایک چھوٹا سا واقعہ چھپا، اور جس ریفرنس سے چھپا اس میں بھی کوئی ایسا شک نہیں. آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے پڑھا ہو. اس کو سنانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کچھ لوگوں کو مٹا دیتا ہے، کچھ کو اٹھا دیتا ہے. میں جب برطانیہ میں پڑھ رہی تھی اور کام کر رہی تھی تو وہاں جب میں ان کی لائبریریوں میں وہ کتابیں دیکھتی جو کتابیں ہماری ہیں لیکن سنبھال کر انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کی حفاظت کس کس طرح کروا لیتا ہے. اگر مسلمانوں نے چھوڑ دی تو آئندہ نسلوں کے لیے وہ گواہیاں، یعنی ہمارے آباء و اجداد کے کام کئی کئی 100 سال پرانے جو آج ہمارے کسی بھی ملک میں ہوتے تو ہم اس کی شاید حفاظت نہ کر سکتے. اس طرح ان کو انہوں نے خاص روم ٹیمپریچر کے ساتھ مینٹین کیا ہے، ان کو رکھا ہے، سنبھالا ہے، مخصوص قسم کی دوائیوں میں، مخصوص قسم کے شیشوں میں، کہ یہ انسانیت کی تراث ہے، ضائع نہ ہو جائے. قرآن پاک کی اتنی بے شمار سائزز اور قسمیں برٹش میوزیم میں ہیں. مجھے بہت ساری اسلامی ممالک کی لائبریریز میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر بھی وہ کلیکشن نہیں. بہرحال یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کچھ لوگ بیکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ وہی کام کسی اور سے لے لیتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک اخباری مراسلہ جسے لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر لنڈن ٹائمز میں شائع ہوا. اس کا عنوان تھا الیف فرام قرآن، یعنی قرآن کا ایک ورقہ. مراسلہ نگار نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید اللہ کا نازل کردہ آخری صحیفہ نہیں بلکہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور عموماً لوگ ویسٹ میں یہی سمجھتے ہیں، جو بعد میں ان کے پیروکاروں نے کتاب کی صورت میں مرتب کر دیے. اس محقق کا جواب کس کو دینا چاہیے تھا؟ ان میں سے کوئی یہ کارنامہ انجام نہ دے سکا، لیکن پھر ایک غیر مسلم نے خود ہی وضاحت کی، یعنی اس کا جواب مسلمانوں کو دینا چاہیے تھا لیکن کسی مسلمان نے جواب نہیں دیا. ایک نان مسلم نے لکھا، لندن ٹائمز کے نام اپنے جوابی مراسلے میں اس نے لکھا، میں عربی زبان، یہ نان مسلم ہے لکھنے والا، میں عربی زبان اور ادب کا ایک طالب علم ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے اور حدیث بھی. ان دونوں کی زبان میں ہرگز کوئی مطابقت اور مشابہت نہیں، یعنی قرآن کی زبان کچھ اور ہے، حدیث کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کچھ اور ہیں. پھر یہ کہ قرآن مجید میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر آشنا ہی نہ تھے. مثال کے طور پر سب مورخ متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہ کیا،
پھر یہ کس طرح ممکن ہوا کہ سمندروں کے بارے میں قرآن مجید جو کچھ بیان کرتا ہے وہ نہ صرف حرف بحرف درست ہے بلکہ اس کے بہت سے پہلو اس عہد میں نگاہوں سے اوجھل تھے۔ مزید برآں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے ہوئے زمانوں کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو ان کا جواب ہمیشہ درست ہوتا۔ زبور اور انجیل سے بسا اوقات جس کی تصدیق کی جا سکتی وہ کبھی تو فوراً ہی جواب دیتے اور کبھی فرشتے کی آمد کا انتظار کرتے۔ یہ واقعہ جناب افتخار احمد چیمہ جو اب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، اور ان کا یہ ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ یہ 1972 یا 3 میں کیمبرج یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم پا رہے تھے۔ لندن ٹائمز میں دونوں مراسلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اس شخص کا سراغ لگایا، یعنی ڈھونڈا کہ یہ کس نے جواب دیا، کون نان مسلم ہے، جس نے غیر مسلم ہونے کے باوجود قرآن مجید کے بارے میں ایک مضحکہ خیز مفروضے کی تردید ضروری سمجھی۔ معلوم ہوا کہ مسٹر ٹیلر کیمبرج یونیورسٹی ہی سے وابستہ ہیں۔ ان کی عمر 82 سال ہے، 82 ایئرز، اور وہ شعبہ تاریخ کے استاد ہیں۔ وہ کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو 20 برس سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہوتے، مگر یہ برطانیہ تھا جہاں استاد اور جج کبھی سبکدوش نہیں ہوتے۔ 4 مسلمان طالب علموں کے ساتھ افتخار احمد چیمہ اس معلم سے ملنے گئے۔ جیسا کہ انگریزوں کا دستور ہے، گفتگو کے آغاز موسم اور ماحول کے ذکر سے ہوا۔ پھر مسٹر ٹیلر نے نوجوان طلبہ سے پوچھا کہ انہوں نے برطانیہ کو کیسا پایا۔ یہ سوال کرنے کی دیر تھی کہ 5 طلبہ نے زبان اور بیان کی ساری قوت اس ملک کی تعریف پہ صرف کر دی جہاں ہر شخص کو بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، تعلیم اور علاج مفت ہے، تنخواہ ہفتہ وار دی جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے سارے وسائل عام آدمی کے لیے خاص ہیں۔ جب طالب علم کمال جوش و جذبے سے مدعا مکمل کر چکے تو بوڑھے استاد نے سوال کیا، کیا آپ لوگ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور انکار میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگے، میرے بچوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ برطانیہ کو فلاحی ریاست بنانے کا خواب کس نے متشکل کیا، یعنی کس نے اس کا پلان دیا تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ یہ لیبر پارٹی کے مسٹر ایٹلی تھے، جنہوں نے 1946 میں سیاست کی بساط پر ایک ناقابل یقین واقعہ رقم کیا۔ شاید انتخابی تاریخ میں پہلی بار ایک فاتح حکمران چرچل کی قدامت پسند جماعت کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور یہ اس لیے ممکن ہوا کہ مسٹر ایٹلی نے فلاحی ریاست کا خیرہ کن تصور پیش کیا کہ ہر بے روزگار کو وظیفہ، ہر بیمار کو دوا، ہر بچے کو تعلیم۔ بزرگ استاد اپنے طلبہ کی ذہانت اور باخبری سے خوش نظر آیا، لیکن ایک چھوٹا سا انکشاف ابھی باقی تھا۔ فلاحی ریاست کا خواب سیاستدان ایٹلی نہیں بلکہ تاریخ کے طالب علم ٹیلر کے زرخیز دماغ کی پیداوار تھا۔ یہ اسی استاد نے پیش کیا تھا۔ 1946 کے انتخابی معرکے میں مسٹر ٹیلر جناب ایٹلی کے مشیر تھے، لیکن خود ٹیلر نے، جن کی عمر اس وقت 56 برس تھی، یہ حیران کن تصور کہاں سے لیا تھا؟ کسی معاصر یعنی کنٹمپریری مغربی مفکر سے، کسی دوسرے دانشور سے، کسی کتاب سے؟ انہوں نے آستگی سے کہا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ انہوں نے برطانوی یونیورسٹی کے ایشیائی طلبہ سے کہا، میں نے انسانی تاریخ پڑھی، پڑھائی بھی ہے، لکھی بھی۔ میں نے یہ تصور عمر فاروق سے لیا تھا۔ جسٹس افتخار احمد چیمہ یہاں پہنچ کر رک جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا سراپا گزرے وقت کی یاد میں گم ہو رہا ہے۔ وہ جج ہیں اور ایک جج کو یہی زیبا ہے کہ زائد از ضرورت ایک لفظ بھی اس کی زبان سے ادا نہ ہو۔ جہاں تک اس سامع کا تعلق ہے، یہ لکھنے والا جو ہے اس نے خود سنا ان سے، اس نے کہانی سنی تو حواس باختہ سا ہو گیا۔ کتنے ہی خیالات تھے جو اس کے ذہن پر ٹوٹ پڑے۔ وہ کون بے خبر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ اور بنی نوع انسان کے لیے اصحاب رسول کا فیض ختم ہوا؟ وہ کون بدقسمت ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم المرسلین کا اقتدار دائمی ہے؟ پھر گہرے رنج و ملال کے ساتھ میں نے سوچا کہ کوئی جائے اور ایک مسلم معاشرے کے لیے نظم و نسق کے نئے تصور تراشے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ جب اسلام نے یہ سب کچھ دیا اور دنیا نے عملی صورت میں دیکھا بھی، تو آج کسی مسلمان ملک میں
یہ سب کچھ مہیا نہیں، میسر نہیں. بھوکا بھوکا ہے، اور جس کا پیٹ بھرا ہے اس کو احساس تک نہیں کہ کون کہاں کیسا ضرورت مند ہے. یہ بے حسی اسی وجہ سے ہے کہ ہم ان ساری وعیدوں کو بھول گئے. اور جب مسلمانوں نے اپنے ہی دین کی ناقدری کی تو اللہ نے اور لوگوں سے کام لے لیا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ بے نقاب ہوں گے، سامنے آئیں گے اللہ کے سارے کے سارے. سب لوگ اللہ کے سامنے آ کھڑے ہوں گے، کچھ بھی چھپا نہ رہ جائے گا. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، تو کہیں گے ضعیف کمزور، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان کو جنہوں نے تکبر کیا. تکبر کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. بطر الحق وغمط الناس، حق کو قبول نہ کرنا، حق کا انکار کر دینا. جو درست بات ہو اس کو ماننا نہیں. وغمط الناس، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. ہماری سب خرابیوں کی جڑ یہی ہے. ہم ہر بات کو نان سیریس لیتے ہیں اور دوسروں کی ہر کہی بات کو مذاق سمجھتے ہیں. ایک بات 10 دفعہ کہی جاتی ہے اور اس کو اس طرح اگنور کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کسی اور کے لیے ہوگی، اور کہنے والا کہہ کے چلا جائے. کیونکہ ہم اسی ماحول کی پیداوار ہیں اور ہم یہی کچھ کرتے آتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے. اصل خرابی کہاں ہے؟ کہ ہم اپنے ساتھ بہت سے جواز رکھتے ہیں ہر غلط کام کے، کسی ڈسپلن کو قبول نہیں کرنا چاہتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. ہم ہر وقت اگر پچھلی ہی چیزوں کی اصلاح کرتے رہیں اور ایک ہی بات بار بار دہراتے چلے جائیں تو اگلی بات کب ہوگی؟ یہ دلدل ہے نا جس میں ہم پھسلتے جاتے ہیں. ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی، پھر وہی بات ہو رہی، اور آگے نہیں جا سکتے. فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے. یعنی عوام اپنے لیڈرز سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ من شیء، کچھ بھی. قالوا، وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی تو ہم تم کو بھی دے دیتے. ہم تو خود بگڑے ہوئے لوگ تھے اور تم ہمارے پیچھے چل پڑے، لہذا تم بھی بگڑ گئے. تو یاد رکھیں کہ لیڈرز کا بگاڑ عوام کے بگاڑ کا سبب ہوتا ہے. ہمیں کبھی بھی کسی انسان کے پیچھے چلنے سے پہلے ضرور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا قبلہ کیا ہے، وہ جا کس طرف رہا ہے. اگر وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی اور چیز کو قبلہ بنائے ہوئے ہے، یعنی شرک کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کا پیچھا نہیں کرنا. ہاں ہم دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی کمزور ہوں، پیٹ بھوکے ہی کیوں نہ ہو، ٹانگیں کانپتی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں کسی بھی صورت میں غلط طرف لے جانے والوں یا جانے والوں کو فالو نہیں کرنا. سواء علینا، اب ہم پر برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں. ما لنا من محیص، ہمارے لیے نکل بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.